جو یہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر جو احتجاج ہے اس میں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑا مدعا یہ ہے کہ وہ 23 اکاؤنٹ جن میں اسرائیل سے بھی پیسے آئے ہیں، جن میں انڈیا سے بھی پیسے آئے ہیں اور غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، بلکہ اس فنڈنگ کو جو ہے وہ ملک دشمن قوتوں نے بھی اس میں جو ہے وہ حصہ لیا ہے، اور وہ جو فراڈ ہوا ہے اس میں اور جس طرح سے وہ فنڈز اکٹھے ہوئے ہیں اس کے متعلق کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن میں، اور مختلف بہانوں سے جو ہے اس یعنی سلیکٹڈ کو جو ہے وہ لیز پہ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ ویسے تو لیز پہ حاصل کردہ طیارے جو ہیں وہ بھی اب ضبط ہو رہے ہیں، اور ایک خبر ہے کہ آج ایک پی آئی اے کا طیارہ جو لیز کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے وہ ضبط ہو چکا ہے۔ تو اللہ کرے یہ سلیکٹڈ کی جو ہے وہ لیز یہ بھی کبھی اسی طرح سے جو ہے وہ کسی دن خبر آئے کہ وہ ضبط ہو چکی ہے، تو ان اکاؤنٹس کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو رہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان اکاؤنٹس کا جو ہے وہ نہ صرف فیصلہ ہو بلکہ ان کی مکمل تفصیل جو ہے وہ تمام ٹرانزیکشنز کے ان میں کہاں کہاں سے پیسہ آیا، کس کس نے پیسہ دیا اور پھر وہ پیسہ کہاں کہاں پہ خرچ ہوا، وہ ڈیٹیل جو ہے وہ اس ملک کے عوام کو، پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ شیئر ہونی چاہیے، اور فیصلہ جو ہے وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے۔ میرٹ سے ہٹ کے کوئی فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے، اور میرٹ جو ہے ان 23 اکاؤنٹ کے وہ پوری دنیا کو نظر آ رہے ہیں، پاکستان کے عوام کو بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ اب کوئی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کرنے پاکستان کے عوام پی ڈی ایم کے بینر تلے جو ہے 19 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن کے باہر پہنچیں گے، اور پرامن قانون کے تحت جو ہے وہ پرامن جو ہے وہ مظاہرہ کیا جائے گا، جو کہ ہمارا جمہوری اور ہمارا آئینی جو ہے وہ حق ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بری طرح سے فیل ہوا ہے 2018 کے الیکشن کو کنڈکٹ کرانے میں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ اپیلیں نہیں کی، آپ نے پٹیشنز نہیں کی۔ بھئی کہاں پہ کریں پٹیشن؟ یعنی کوئی انصاف کی توقع کسی سے ہو تو پٹیشنز کریں نا۔ یہاں پہ اگر کوئی اعلیٰ عدلیہ کا جج جو ہے وہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اسے پھر قاضی فائز عیسیٰ جیسی مثال بنا دیا جاتا ہے، جہاں پہ جو ہے وہ کن فورمز کے اوپر یا کن جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ہم کس کے سامنے اپیل کریں کہ جہاں سے جو ہے وہ انصاف کی توقع ہو۔ ہمیں کوئی وہاں سے انصاف کی توقع نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ ووٹنگ والے دن دیکھے کہ جی ووٹ پڑ رہے ہیں اور اس کے بعد کاؤنٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بی آر ٹی بیٹھ گیا اور اس کے بعد رزلٹ جو ہے وہ مرتب ہو گئے۔ اس کا پورے الیکشن کو جو ہے وہ فری فیئر بنانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کس کو نہیں پتہ کہ کس طرح سے ایک کنگ پارٹی جو ہے سلیکٹڈ کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی، اور کس طرح سے دوسری پارٹیوں سے لوگوں کو زبردستی جو ہے فائلیں دکھا کے اور ڈنڈے کے زور پہ گردن سے پکڑ کے بازو مروڑ کے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ اس پارٹی میں جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ کس نے جنوبی پنجاب محاذ بنایا اور کون پھر ان کو لا کے یہاں پہ جو ہے وہ پٹے پہناتا رہا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو، وہ اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرے، اور اس ملک میں جو کہ پی ڈی ایم کا مطالبہ اور جدوجہد ہے، آنے والے جو الیکشن ہیں وہ فری ہوں، فیئر ہوں، اور عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو، اور انشاءاللہ تعالی یہ سال جو ہے 2021 یہ پاکستان میں جنرل الیکشن کا سال ہے، اور وہ الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی فری بھی ہوں گے اور فیئر بھی ہوں گے۔ ایک ایسی حکومت جو جھوٹ کی بنیاد کے اوپر بنائی گئی، جو پراپیگنڈے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ قائم کی گئی، پراپیگنڈے کے علاوہ اور جھوٹ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ مکان اور جو ہے وہ رشوت کا 90 دن میں خاتمہ اور 200 ارب جو ہے وہ 3 دن میں واپس لانا، یہ سارا جھوٹ، یہ سارا پراپیگنڈا تھا
جس کی بنیاد کے اوپر ایک حکومت جو ہے وہ بنائی گئی. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ پراپیگنڈا پہ بنائی گئی حکومت جو ہے وہ پراپیگنڈا سے اب چلائی جا رہی ہے. کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی فلاحی منصوبہ نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے. عوام جو ہے وہ مہنگائی سے, بے روزگاری سے جو ہے وہ عاجز آ چکے ہیں. کوئی ان کے پاس 2.5 سالوں میں کوئی ایک منصوبے کا نام نہیں, یہ پروجیکٹ کا جو انہوں نے جو ہے وہ شروع کیا ہو اور جسے آگے جو ہے وہ مکمل کرنا. کوئی انہوں نے کوئی لیجسلیشن میں جو ہے انہوں نے کوئی اپنا کام کیا. کسی طرح سے کوئی فلاحی کام نہیں ہے. پورا جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کلیپس کر چکا ہے پورے ملک میں. کوئی حال نہیں ہے کسی طرف بھی جو ہے وہ لوگوں کے کو کسی قسم کا ریلیف نہیں ہے. ایک پراپیگنڈا پہ بنائی گئی حکومت جو ہے اسے پراپیگنڈا سے جو ہے وہ 2.5 سال تک چلایا گیا ہے. اب یہ نہیں چل سکتی. اسے چلانے والے جو ہیں وہ بھی اس بات پہ غور کریں. ہم ان سے جو ہے وہ اب تک جو ہے یہ ریکویسٹ ہی کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک کے اوپر رحم کرو, اس ملک کے عوام کے اوپر جو ہے وہ رحم کرو. لوگ, ہر آدمی جو ہے وہ اپنے گھر پہ, دکان پہ, کاروبار پہ, فیکٹری پہ بیٹھا جو ہے سارا دن جو ہے وہ پریشان ہے, تنگ ہے لوگ. ہر آدمی جو ہے وہ اس حکومت کو گالی دے رہا ہے. تو اس حکومت کو چلانے والوں کو بھی چاہیے کہ یہ آپ نے پراپیگنڈا سے جو ہے اس کو بنا لیا. آپ پراپیگنڈا سے 1.5 سال جو ہے اس کو چلا لیا. آپ خدا کا خوف کریں, اس ملک کے اوپر رحم کریں, اس ملک کے عوام کے اوپر رحم کریں اور اس کو جو ہے وہ وڈرا کریں. اگر وہ لوگ وڈرا کریں, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ 8 دن نہیں چل سکتے. یہ پچھلے سال اپنا بجٹ نہیں پاس کروا سکتے تھے. ان کے 22 لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں تھے. ان کے الائز جو ہیں وہ ایک دن کے لیے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں. لیکن جو ہے وہ ان کو مصنوعی طریقے سے پراپیگنڈے کے زور پہ جو ہے وہ چلانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اور پراپیگنڈے کا حال دیکھیں. حال یہ ہے کہ جب ان کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو پھر نوٹس بھیجتے ہیں 50 کروڑ کا کہ جی 50 کروڑ روپے جو ہے مریم اورنگزیب جو ہے وہ ہمیں فوری طور پہ جو ہے وہ ادا کر دے. مریم اورنگزیب نے تو کبھی 5 روپے نہیں دیے, ہمیں نہیں دیے, تو ان کو کیسے 50 کروڑ روپے جو ہے وہ ادا کر دیں گی. وہ اتنے جو ہے وہ بے صبریں, کہتے ہیں جی 50 کروڑ روپے ہمیں فوری طور پہ جو ہے وہ بھیج دے یا ہم سے جو ہے وہ معافی مانگیں. انشاءاللہ تعالی نہ مریم اورنگزیب آپ سے معافی مانگے گی, بلکہ آپ کو اس ملک کے عوام سے بھی, مریم اورنگزیب سے بھی اور اپنے جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے بھی جن کو آپ نے پراپیگنڈے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ گمراہ کیا, ان سب سے اب معافیاں مانگنے کا آپ کا وقت جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے. لیکن آپ کو معافی نہیں ملے گی. بالکل آپ کا جرم جو ہے وہ معافی کے جو ہے وہ قابل نہیں ہے. تو ہماری اپیل ہے عوام سے, ہر طبقہ فکر سے, جو دکان پہ بیٹھا ہے, جو اپنی فیکٹری میں بیٹھا ہے, جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے, کہ گھر پہ بیٹھ کے, دکان پہ بیٹھ کے جو ہے گالیاں دینے سے جو ہے نا یہ بلا, یہ مشکل جو ہے یہ حل نہیں ہوگی. آپ دکان کو بند کریں اور صرف 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے جو ہے اس مظاہرے میں آ کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں. آپ کا وہاں پہ آنا, پرامن طور پہ کھڑا ہونا اور اپنے آپ کو اس احتجاج میں شامل کرنا جو ہے وہ بڑے معنی رکھتا ہے. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جی میرے جانے سے کیا فرق پڑے گا. نہیں, ہر آدمی کے آنے سے جو ہے وہ فرق پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ 19 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی جو ٹائم وہاں پہ ہے 1 بجے کا ٹائم, 2 بجے کا ٹائم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک بھرپور مظاہرہ ہوگا, بھرپور پروٹیسٹ ہوگا جو ریفلیکٹ کرے گا پاکستان کے عوام کی ول کو. صاحب یہ بتائیے گا کہ PTI کی فنڈنگ کیس کے حوالے سے تو آپ بات کرتے ہیں, فنڈنگ کیس کے حوالے سے آپ نے بھی, آپ کی جماعت نے بھی ابھی تک اپنا جواب داخل نہیں کرایا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جن سے جواب 6 سال سے مانگا جا رہا ہے وہ دینا جواب, اس کے بعد پھر ہم بھی دے دیں گے. جو ہم نے جمع کروایا, اگر اس کے اوپر کوئی مزید تفصیلات چاہیے ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں, لیکن وہ تو دے نا, یہ بہانہ تو نہیں ہے. صاحب یہ بتائیں کہ کتنے لوگ آپ جمع کریں گے 19 تاریخ کو. دوسرا PTM کے اندر جو ہے کچھ چیزوں پہ اختلاف رائے کے حوالے سے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں, یا خبریں ہیں کہ PTM کی جو لانگ مارچ کے اوپر یہ کچھ ایسی اختلافات ہیں. کچھ پنڈی کی کہہ رہے ہیں مولانا, آپ کریں کہ پارلیمنٹ کے سامنے پیپلز پارٹی کسی اور طرف سوچ رہی ہے. دیکھیں, جہاں تک کتنے لوگوں کی بات ہے, ہم تو
बिलखसूस इस्लाम आबाद और रावलपिंडी डिवीज़न के हर शहरी से मेरी तो ये अपील है, और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान और पूरे पंजाब से एज प्रेसिडेंट PMLN पंजाब मेरी तो ये अपील है कि हर आदमी जो है, हर शहरी जो है, अगर वो इस यानी महंगाई से, इस जो है वो यानी प्रापेगंडे से, इस झूठ से जो है वो जान छुड़ानी चाहता है, और वो चाहता है कि उसके वोट की इज़्ज़त हो, वो चाहता है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएँ और इस मुल्क को जो है वो आगे लेके चलें, पाकिस्तान खुशहाल हो, तो वो हर शहरी जो है वो आए। जहाँ तक आपने इख्तलाफात की बात की है, तो देखें इसमें इख्तलाफ राय होता है, वो कोई इख्तलाफ नहीं होता। अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात की है कि लॉन्ग मार्च का रुख रावलपिंडी की तरफ भी हो सकता है, तो उन्होंने कोई फ़ैसला तो नहीं किया, फ़ैसला PDM ने करना है। वो जब फ़ैसला होगा, रुख का जो फ़ैसला होगा उसके ऊपर सारे मुत्तफ़िक होंगे, तो वो रुख जो है वो फाइनल होगा और उसके मुताबिक सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। राना साहब ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ साहब जो है वो 19 तारीख को लाहौर से निकलेंगी या यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद से निकलेंगी? एक दूसरा जो है, आज आपने जो मीटिंग की है, आप कितने पुरुमीद हैं, क्योंकि पिंडी डिवीजन की अहम मीटिंग आपने की है, कितने लोग आप समझते हैं कि मुतलक है आपके कारकुन? जी, मैं तो पुरुमीद हूँ कि रावलपिंडी डिवीज़न का हर शहरी जो है वो इंशाअल्लाह ताला हमारी इस अपील के ऊपर जो है वो वहाँ पे पहुँचेगा। इस्लामाबाद का हर शहरी जो है वो वहाँ पे पहुँचेगा। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा जो है रावलपिंडी से ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो हमारी तंजीमें हैं वो कोई एक पॉइंट जो है वो उसको डिटरमिन कर लेंगी, वहाँ से जो है वो लीड करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पहुँचेगा। खान साहब ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि इस बार जब आप बाहर निकलेंगे तो रोका भी जाएगा, और दूसरी जानिब पहले ये कहा गया है कि आप इतने लोग जमा नहीं कर सकते, आप धरना नहीं दे सकते। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपका आखिरी राउंड है, अगर इसमें आप कामयाब नहीं होते, आप एहतजाज नहीं कर पाते, क्योंकि कहा जा रहा है कि मन्यार पाकिस्तान में 11 जमातों का ऐलान था, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग जमा नहीं कर सके। अगर खुदा न खास्ता इस बार आप लोग जमा नहीं कर सके या धरने का ऐलान होता है वहाँ पर आप नहीं बैठ सके, तो फिर क्या होगा? देखिए, जहाँ तक कामयाबी या नाकामी की बात है, एक मुसलमान होने के नाते मेरा ईमान है कि ये कामयाबी जो है ये तो अल्लाह ताला के पास है, और मेरे पास जो है वो जदोजहद करना है, मेरे पास जो है वो उम्मीद और यकीन रखना है। हमें पूरा यकीन है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो कामयाब होंगे, और हमारी जदोजहद में कतन कोई जो है वो ना कमी थी, ना है, और ना जो है वो रहेगी। इनकी बात आप करते हैं, ये तो कहते थे जब हमने जलसों के मरहले का जो है वो हमने जब आगाज़ किया, ये कहते थे ये तो जलसे कर ही नहीं सकते, बल्कि एक मिनिस्टर साहब हमें मशवरा दे रहे थे जी कोई शादी हॉल वगैरह देख के तो वहाँ पे आप जलसे रख लें, आप खुले मैदान में जलसे नहीं कर सकते। तो फिर हमने पूरे पाकिस्तान में जो है वो गुजरांवाला से लेके आखिरी जलसा लोरा लाई में हुआ है वो आपने सब देखे हैं, हमने जलसे करके दिखाए हैं, आवाम ने भरपूर जो है वो पजीराई दी है। अब ये दूसरा मरला जो है वो रैलीज़ का मरला है, इसमें रैलीज़ जो है वो हमारी जहाँ जहाँ पे हुई हैं, बहावलपुर में हुई है, वो सारी खबर जो है वो आपके पास है, मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग मार्च भी जब होगा इंशाअल्लाह ताला, जब हम मरियम नवाज़ शरीफ की क़यादत में लाहौर से चलेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला पूरा पंजाब साथ चलेगा इंशाअल्लाह। साहब ये बताइएगा कि आप सेलेक्टर्स की बात करते हैं, सेलेक्टर्स जो है उन्होंने वाज़ा तौर पर उनका पैगाम है कि हमें इसमें किसी का बच जाए। दूसरी जानब ये बताएं कि तहरीक अदम एतमाद का लाने का जो प्लान है वो चल रहा है, उस हवाले से आपकी क्योंकि पॉलिसी सेलेक्टर्स की तरफ से ख़त्म हो के अब जो सिलेक्टेड है उसकी तरफ आ गई है, तो इस पर वजाहत कीजिएगा, क्या अदम एतमाद तहरीक लाने का कोई प्रोग्राम है? देखिए जी, जिस तरह से लॉन्ग मार्च जो है वो PDM की स्ट्रेटजी में एक ऑप्शन है, इस्तीफ़ों का एक ऑप्शन है, इसी तरह से अदम एतमाद की तहरीक भी एक ऑप्शन है। लेकिन इसमें फ़िलहाल अगर मैं ये कहूँ कि फ़िलहाल इसके ऊपर कोई जो है वो हम मूवमेंट नहीं कर रहे। अगर कोई आइंदा मरहला कोई ऐसा आता है जिनका आपने ज़िक्र किया है, तो अगर उनमें कोई थोड़ी बहुत नरमी हुई तो ये मेरा ख्याल है ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जी, लास्ट क्वेश्चन जी। आपके दौर में भी तहरीक इंसाफ ने 4 महीने का जमा दिया PTI आपकी पार्लिमानी सिस्टम चलता रहा,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جلسے بھی کر لی، ریلیاں بھی نکال لی، کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان تحریک کے ان جلسوں ریلیوں سے یا اپنا احتجاج کرنے سے حکومت کو گرا سکتے ہیں؟ جب آپ کی اپنی حکومت نہیں تھی، پارلیمانی سسٹم نہیں لپٹا گیا، اب آپ پارلیمانی سسٹم کو کیوں لپٹا گیا تھا؟ 2-2.5 سال کا وقت رہتا ہے. دیکھیں اس میں یہ ملک میں ناطقی پھیلانے والی بات ہے. 2-2.5 سال کے دوران دیکھیں اس میں جو ہے نا یہ بہت ساری چیزوں کا فرق ہے کہ ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے. ہم سلیکٹڈ نہیں تھے اور ہم الیکٹڈ تھے. پھر اس کے بعد اس وقت پورے ملک کی تمام سیاسی قوتیں آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ تھی، وہ پارلیمنٹ کے ساتھ تھی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ماسوائے امپائر کی انگلی کے اور کچھ نہیں تھا. اور امپائر کی انگلی جو ہے وہ نہ اٹھ سکی. معاملہ یہ ہے کہ جب ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آنے والے مرحلوں میں جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں وہ تو آپ نے گن دی ہیں ساری، لیکن اس کے علاوہ بھی ہماری جدوجہد کے مرحلے ہیں جو کہ فیصلہ کن ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم ہر قیمت پہ اس پراپیگنڈے اور جھوٹ پہ مبنی جو حکومت اور نظام ہے اس کو گرائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. آپ نے کہا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحب جہاں وہ 5 روپے نہیں دیتے، تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو 50 کروڑ کا، میڈم ادھر ایک جواب دے دیں، اس 50 کروڑ کا آپ نے کیا کرنا ہے، کیا دینے ہیں ان کو؟ ادھر تو نہیں دیتی، ادھر دیں گی. جواب دے دی رانا صاحب، میرا وہی جواب ہے. مہربانی رانا صاحب میں لاہور آپ اندر آ جائیں. میری حاضری پہ جو ہے وہ میں بٹھاتا ہوں، پھر آپ اندر بیٹھیں.